22 मई 2020 जुमे के दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:25 पर लाहौर से कराची जाने वाला PIA का बदकिस्मत तैयारा एयरबस A320 हवाई अड्डे के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए। इन जाँ बहक होने वाले अफराद में अहमद मुजतबा भी शामिल थे, जो अपने ख़ानदान के साथ ईद मनाने के लिए लाहौर से कराची जा रहे थे। और बदकिस्मती ये भी है बदकिस्मती ही थी कि वो ईद मनाने जा रहे थे और वो ईद मना नहीं सकी अपने ख़ानदान वालों के साथ। और अब उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात आपको बताता हूँ मैं। तकलीफ़ दे बात ये है कि 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अहमद की जो मैयत है, जो उनका जस्द खाकी है, वो उनके वरसा को नहीं मिल सका है। अहमद का ख़ानदान उनकी जो मैयत है वो लहद में उतारने के इंतज़ार में। इस इंतज़ार में ज़ाहिर है एक कर्ब है, वो एक कर्ब से गुज़र रहे हैं, लेकिन वो कर्ब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अहमद के वालिद मुतअद्दिद बार DNA के लिए सैंपल दे चुके हैं, लेकिन उनको मज़ीद इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। अहमद मुश्तबा की अहलिया फ़िज़ा ख़ान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा ख़ान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा साहिबा, पहले तो हम आपसे इज़हार अफ़सोस भी करेंगे अहमद साहब के हवाले से, और ज़ाहिर है उनके लिए हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जो है वो अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और आपको और आपके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए। ये बताइए कि अभी तक अहमद मुश्तबा साहब का जो जस्द खाकी है वो घर नहीं पहुँच सका है, उसकी तलाश जारी है। तो जो हुक्काम हैं उनसे आपकी क्या बात होती है और वो क्या कहते हैं कि अभी तक इसमें क्यों शनाख्त नहीं हो पाई है और देर क्यों हो रही है? जी, हमने पहले तो कराची यूनिवर्सिटी में जाके सैंपल दिया था मेरे फादर इन लॉ ने, फर्स्ट डे ही जिस दिन ये हादसा हुआ था, और हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि रिपोर्ट आएगी, लेकिन रिपोर्ट नहीं आ सकी। और फिर हमने लाहौर भेजा है दोबारा सैंपल, तो वहाँ से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जिस बॉडी से मैच किया है, अब हमें सुनने में आया कि वो बॉडी किसी और ने क्लेम कर ली है। DNA टेस्ट रिपोर्ट जो कराची की लैब के थ्रू वो रिपोर्ट, और वो उनको क्लेम कर लिया और वो उन्होंने उसकी तदफीन भी कर दी है उस बॉडी की। अब दोबारा टेस्ट हुआ है और वो कह रहे हैं कि हाँ, अब वो यानी कि DNA टेस्ट भी जो है वो मतलब क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबिलिटी है। बिल्कुल जी। अब मतलब अब हम श्योर नहीं है कि कराची वाले सही हैं या पंजाब वाले सही हैं। अब दोबारा टेस्ट लिया है कल मेरे फादर इन लॉ का, और उन लोगों का भी शायद दोबारा होगा जिनको वो बॉडी दे दी थी और जिन्होंने उसकी तदफीन भी कर दी थी। तो अब दोबारा रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपकी हुकाम से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया कि अगर आपका भी DNA एक बॉडी से मैच कर रहा था और किसी और का भी मैच कर रहा था, तो उन्हें कैसे दे दी गई वो बॉडी और उन्होंने तदफीन कर दी? इस पर तो एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया, तो इस हवाले से तो मज़ीद तहकीक होनी चाहिए थी। इसकी कोई वजह बताई उन्होंने? मुझे कराची यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट सही थी और हमने सही बॉडी क्लेम करके दी है। पंजाब वालों का कहना है कि हमारी रिपोर्ट सही है। अब इसीलिए मतलब हम तो बिल्कुल अनश्योर हो गए हैं कि कौन सही है, कौन सच कह रहा है, और एक कंफ्यूजन का शिकार हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें हुनैन ने भी ज्वाइन किया है। हुनैन भी इस दिलखराश वाक़े का एक विक्टिम इस तरह से हैं कि इनकी वालिदा इस वाक़े में चल बसी। हुनैन, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और सबसे पहले तो आपसे भी इज़हार अफसोस करेंगे और आपके लिए और आपकी वालिदा के लिए दुआ करेंगे कि आपको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए और उनको गरीक़ रहमत करे। हुनैन, ये बताएं कि आपको अपनी वालिदा का जस्द खाकी मिल गया और DNA टेस्ट वगैरह और ये सारा प्रोसेस आपने किया, आपके लिए इस सारे प्रोसीजर में, इस सारे तरीक़ाकार में क्या क्या मुश्किलात थी जो आपने सही? एक्चुअली मेरी मदर की जो बॉडी थी वो बर्न नहीं हुई थी, तो शी वाज इजीली रिकग्नाइजेबल थ्रू फेशियल रिकग्निशन, और उनको तो सेकंड डे ही कर दिया था व्हेन आई वाज स्टिल अब्रॉड। इस प्लेन में मेरा भाई भी था जिसका DNA के प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया था, मगर कराची यूनिवर्सिटी से काफ़ी राब्ता करने के बावजूद they were not giving us any answers. So then we were desperate enough that we had to go to the Punjab lab and get the DNA results from there. And then we got the DNA results, और वो results के बेस पे हमने फिर बॉडी चीपा से एक्वायर की, एंड देन वी डिड द फ्यूनरल प्रोसेशंस अकॉर्डिंग टू दैट। यानी कि कितने दिन आपको लग गए? कितने दिन लग गए? मेरे भाई की सिर्फ 2 या 3 दिन पहले
کیا کہتے ہیں نماز جنازہ ہوا ہے. the thing is کہ آج صبح بھی ہم ابھی بھی صرف اتنے کیا کہتے ہیں لوگوں کو مدد کرنے, اور باقی 3 فیملیز جو جنہوں نے مجھے سے ابھی تک کانٹیکٹ کیا ہے, جن میں مس فضا بھی انکلوڈیڈ ہیں, ان کی ہم ابھی تک مدد کر رہے ہیں. وی ڈو ناٹ نو واٹ دا ڈیٹ از, وی ڈو ناٹ نو واٹ ٹائم اٹ از, بیکاز وی آر 27 hours 7 days a week we are trying to help them, because this is a humanity crisis that needs to be solved immediately. تو حنین, ابھی جو باقی فیملیز ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے رابطہ ہے اور مزید ان کے جو ورثاء ہیں ان کی باڈیز لینے کے لیے پروسیس چل رہا ہے, تو اس میں کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ پرابلم جو سب سے مین یہ آ رہی ہے کہ کراچی یونیورسٹی از ناٹ بینگ ویری کلیئر ان کمیونیکیشن. نہ وہ ہمیں پبلکلی اپنی ڈی این اے انالیسس کی رپورٹ دیتے ہیں. جیسے ابھی مس فضا نے اپنا کیس بتایا, پنجاب فورینزکس نے تو ہمیں اور رپورٹ پرووائڈ کی, جو کہ میں نے مس فضا کو آگے فارورڈ بھی کیا ہے اور وہ ان کے پاس ہے. مگر جو کراچی یونیورسٹی کی رپورٹ جس بیس پہ وہ دی گئی تھی باڈی, وہ آج تک ہم اس فیملی کے پیچھے ہیں, ہم پی آئی اے کے پیچھے ہیں, ہم کراچی یونیورسٹی کے پیچھے ہیں کہ وہ رپورٹ دیں تاکہ ہم دونوں لیبز میں وہ رپورٹ بھیجیں, تاکہ وہ دونوں واپس ہی ڈبل چیک ہوں اور ہمیں سچائیت کا پتہ چلے. بیکاز ہم نہ دوسری فیملی کو اور درد دینا چاہتے ہیں, بیکاز وی آر آل دا سیم, وی آر اے سنگل فیملی, آل سمبرڈ. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ چلیں اگر ہمارے پیارے کی کہیں اور بھی تفصیل ہو گئی تو ایٹ لیسٹ وی families can come together and we can come up to a solution. ٹھیک ہے, پتہ ہونا چاہیے ظاہر ہے, اور اس قسم کے جو پروسیجرل فلاز ہیں ان کو بھی دور کرنے کی لیکن ضرورت ہے. آپ تو بڑے دل کا مظاہرہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ایسا ہو گیا تو ہو گیا, لیکن یہ ایک بڑا پروسیجرل فلا ہے, اس کی طرف گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہے. فضا, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا حکومت سندھ نے یا کسی دوسرے سیاسی رہنما سے نے آپ سے ملاقات کی, اس معاملے پر کوئی رابطہ کیا؟ جی, ایک ایم پی ہیں علی زیدی, وہ ہمارے گھر آئے تھے شروع کے فرسٹ ویک میں ہی, اور لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم وی آر لوکنگ انٹو دس میٹر اور جلد از جلد آپ کا پروسیس کرائیں گے, لیکن نتھنگ واز یوز, کچھ بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور علی زیدی صاحب نے اگر یہ کلیم کیا ہے, یہ بات دعویٰ کیا ہے, تو وہ یہ پروگرام سن بھی رہے ہوں گے, وہ ان تک آپ کا میسج پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اچھا فضا, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو ایک تو باڈیز کلیم کرنے کا معاملہ ہے, لیکن جب آپ پی آئی اے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا جب آپ مختلف اداروں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اس حادثے کے بعد کی فوراً بعد کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں وہاں سے جو کمیونیکیشن ہوتی تھی اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ وہاں سے رسپانس صحیح تھا, آپ لوگوں کو کوئی اور پریشانی تو نہیں ہوئی جس میں آپ لوگوں کو انفارمیشن کا نہ ملنا ہو, یا یہ کہ آپ کے پاس یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ ابھی تک صورتحال کیا ہے؟ وہاں پر جو ادارے ہیں ان کا رسپانس ٹھیک رہا تھا آپ کے ساتھ؟ جی, پی آئی اے والوں کی ایفرٹس کو تو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. انہوں نے ہمیں ہر وقت ہر تھوڑی دیر بعد کال کر کے ساری بات سے آگاہ کیا ہے. ایون ان کے ڈاکٹرز نے مجھے کال کی, جو ان کے ڈینٹسٹ ڈاکٹرز ہیں, وہ مجھ سے ہر وقت رپورٹ لے رہے تھے کہ کوئی ان کا ڈینٹل مجتبہ کا کوئی ڈینٹل ریکارڈ ہو, کوئی ان کا میڈیکل ریکارڈ ہو. دوسری طرف سے ان کا جو ایک جو ریسکیو ٹیم کا کوئی ان کا وہ ہے, انہوں نے کل مجھے جا کے دوبارہ مجتبہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی لاہور کی, اور پورا انہوں نے مجھے وزٹ کرایا کہ دے آر آل ورکنگ آن اٹ. وہ پی آئی اے والے تو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے میرے گھر پہ بھی وزٹ کیا. پی آئی اے سے تو میں سیٹسفائیڈ ہوں, لیکن ڈی این اے اور یہ باڈیز کا جو سسٹم ہے نا, یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون اس کو دیکھ رہا ہے اور کون کس کو ہم جا کے شکایت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حنین, آپ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی جس سے ہم کہیں کہ ون سٹاپ سلوشن ہے, یا کوئی ایسا کوئی نمبر ہے, یا کوئی ایسا شخص ہے, کوئی فوکل پرسن ہے ان اداروں کا, تو آپ لوگ ڈائریکٹلی ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا مختلف جگہوں پر آپ لوگوں کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے؟ اگر ون سٹاپ سلوشن ہوتا تو ان فیملیز کو گیدر ہی نہ ہونا پڑتا. یہ صرف اسی لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے یہ فیملیز ساری ملی ہیں, تاکہ ان سب فیملیز میں تو ایٹ لیسٹ ایک کنسنسس ہو انفارمیشن کا. یہی ساری فیملیز پتہ کروا رہی ہیں کہ مورگ میں کیا سٹیٹس ہے, کراچی یونیورسٹی میں کیا سٹیٹس ہے, پولیس کیا کہہ رہی ہے, پنجاب فورینزکس کیا کہہ رہا ہے, یہ اور پی آئی اے کیا کہہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ہم شیئر کر رہے ہیں تاکہ سب ایک سیم پیج پہ رہیں, کیونکہ اگر ہر فیملی الگ الگ
کیا کہتے ہیں ان اداروں پہ جائیں گے تو ان کو ہر الگ ادارے پہ ہر گھنٹے الگ انفارمیشن مل رہی ہے. So that's the main problem, that یہاں پہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس ایگزسٹ نہیں کر رہا. Because when you are doing the work with paper and pen, you cannot have real time data publishing جو کہ properly communicate کیا جائے. ٹھیک ہے. فضا, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ کا کوئی پیغام ہو, کوئی ایسی بات ہو جو آپ چاہتی ہوں کہ حکومت سنیں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب سنیں, تو کہہ دیں, کیا پتہ وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, وہ آپ کی بات سن لیں. بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے, کریش ہو گیا, میں نے اس بات کو بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ جس کو جانا تھا وہ چلا گیا, بٹ یہ جو بعد میں ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا, اس پہ کوئی پروسیس ہونا چاہیے. ادھر جانا ادھر بھاگنا میرے لیے بھی پاسبل نہیں تھا, مصطفیٰ کے فادر جو کہ 80 ایئرز اولڈ ہیں ان کے لیے بھی پاسبل نہیں تھا. اور ایک اور بات مجھے یہ کہنی تھی کہ شروع میں ہم نے یہ وٹنس کیا تھا کہ جب موڑ پہ جا رہے تھے لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے باڈیز, تو ان کو جس پہ وہ ہاتھ رکھ رہے تھے نا, وہ باڈی ان کے ہینڈ اوور کی جا رہی تھی وداؤٹ اینی چیک اینڈ بیلنس. تو کسی کو اس وقت اسٹینڈ لینا چاہیے تھا اور پراپر طریقے سے ہینڈ اوور کرنی چاہیے تھی. ایسے صرف شک کے بنا پہ بھی لوگ لے کر گئے باڈیز, اس کی ہم وٹنس ہیں. اچھا, اور یہ شروعات کے کچھ دن تھے, مطلب پہلے دوسرے دن کریش کے؟ جی فرسٹ سیکنڈ ڈے. مطلب ہم بھی اگر کسی کو, تو آپ نے وہاں پہ پروٹیسٹ نہیں کیا, ہمیں دے رہے تھے, کسی کو آپ نے کہا کوئی پروٹیسٹ کیا وہاں پر, آپ نے ریکارڈ کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یا اس طرح سے آپ نہیں دے سکتے؟ نہیں, میں آپ کو مطلب یہ بتا رہی ہوں کہ جب ہم نے کسی پہ کہا نا کہ ہمیں اس پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے, تو they were okay with it کہ وہ ہمیں دے دیں گے ویسے ہی. they were okay with it. ہم نے نہیں لی, لیکن اس سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ جو دوسرے بھی لوگ آ کے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری باڈی ہے, صرف ان کے کہنے پہ وہ ان کو باڈی دے رہے تھے. دے رہے ہوں گے. بالکل بالکل. شکریہ ادا کریں گے ہم فضا صاحبہ آپ کا بھی اور حنین صاحب آپ کا بھی.